گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے۔ السلام علیکم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 کیٹیگریز کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس میں ہم نے 4 کیٹیگری کل شروع کی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، 2 انسانوں کا، 2 لوگوں کا آپس میں محبت کرنا اور ایسے محبت کرنا کہ وہ اللہ کی محبت پر خالصتاً ایک دوسرے سے ملیں اور اللہ کی محبت پر ہی جدا ہو جائیں، درمیان میں ان کے کسی قسم کا کوئی دنیاوی انٹرسٹ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہو تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کا جانا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرتا ہے کہ جیسے آپ اپنے بھائی کی خیر کے لیے اس کی طبیعت پوچھنے گئیں، ایسے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خیر عطا کرے اور جنت میں آپ کو گھر دے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے، اس میں اس کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبر عطا کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ایک کیٹیگری گزری جس میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کو منابر عطا کریں گے، پلپٹس ادا کریں گے۔ یاد ہے کون سی کوالٹی تھی؟ نہیں یاد؟ پہلی کوالٹی عادل امام کی، عادل امام کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ چوتھی کیٹیگری اس کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنے عرش کے سائے میں نہ صرف اللہ شیڈ دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو روشنی بھی عطا کریں گے۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ روز محشر میں کئی ایسے موقع آئیں گے جس میں کمپلیٹلی ڈارک ہوگا، تو وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں یہ نور، یہ منابر، یہ پلپٹس ہوں گے، وہ روشنی میں بھی ہوں گے اور ٹھنڈک میں بھی ہوں گے، اللہ کے عرش کی ٹھنڈک بھی ہوگی۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ وہ کیٹیگری ہے، خاص طور پہ یہ کیٹیگری جس کو 2 وجوہات کی وجہ سے اس مقام پر رکھا جاتا ہے کہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ابو داؤد میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اس کیٹیگری کو جس کو پلپٹس دیے جائیں گے، نور کے ممبر دیے جائیں گے، اللہ کے بندے، شہداء اور رسول اس کیٹیگری پر رشک کریں گے۔ اس لیے کہ یہ کیٹیگری کیوں ایسی ہے، جس کی وجہ بتائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی کیٹیگری ہوگی جس پر رسول اور شہداء رشک کریں گے، آپ نے فرمایا اولئک قوم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ڈیو ٹو اسپرٹ آف اللہ۔ اور محدثین روح اللہ کو، اسپرٹ آف اللہ کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں قرآن کی محبت میں۔ روح اللہ کو انہوں نے قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس کی جو تعویل کی ہے، ایک لفظ آپ نے سنا ہے تفسیر کا، تفسیر کا لفظ ہمارے ہاں جانا پہچانا ہے، صحابہ کے دور میں قرآن کی تفسیر نہیں کہا جاتا تھا، تعویل ہوتی تھی آیات کی، یعنی انڈرسٹینڈنگ مراد ہے اس لفظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا بروح اللہ، کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی اسپرٹ میں، یعنی مراد ہے جو قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ کے رسول اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں اپنی پوری اسلامک لائن پر تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ مفسر قرآن گزرے ہیں یا آج بھی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، آپ اور میں تو انہی مفسرین کی تفسیر پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں،
جو مفسر قرآن ہیں. اگر آپ اسلامک ٹریڈیشن میں دیکھیں سب سے زیادہ پسندیدہ اسکالرز آپ کو یہی ملیں گے جو قرآن اور حدیث کے علم کو عام کرتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں میں نون ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسٹرانگیسٹ بانڈ ہے جو دو انسانوں کے درمیان میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے، اور وہ قرآن کی وجہ سے، احادیث کی وجہ سے ڈیویلپ ہونے والا بانڈ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کیٹیگری میں شامل فرمائے، اس لیے کہ ہمارا یہاں آنا اور کوئی دنیاوی انٹرسٹ اس میں پیچھے نہیں ہے. ہم یہاں صرف اور صرف اللہ کی اسپرٹ میں، اللہ کی روح میں، اللہ کے دیے ہوئے قرآن اور تعلیمات کی روشنی میں ایک دوسرے کے پاس آ کر بیٹھے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت بھی کریں اور یہاں سے قرآن کی تعلیم کو سیکھ کر اس کو معاشرے میں آگے فلوٹ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن گلو کر رہے ہوں گے، یعنی ان کے چہرے پر روشنی ہوگی. اٹس اے ویری کامن تھنگ. اگر ایک جگہ بالکل پچ ڈارک ہو اور آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، اور ٹارچ آپ کے پاس ایسی ہے کہ جس میں آپ کے چہرے پہ بھی لائٹ آ رہی ہے اور آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی لائٹ آ رہی ہے، سو آبویسلی آپ گلو کر رہے ہوں گے. اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. لیکن واللہ عالم، بعض محدثین کہتے ہیں کہ مے بی دیر از اے پاسبلٹی کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی کر دے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اور اللہ نے اس کیٹیگری کے قابل کیا تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس کی حقیقت پتہ چلے گی. آپ نے فرمایا ان کے چہروں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، جبکہ انسانیت اس وقت غم میں ڈوب رہی ہوگی. آپ کو دوسرا سین یاد ہے نا ریزریکشن کا؟ وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہیں وہ تو یہ ہیں، باقی انسانیت کہاں ہے؟ باقی انسانیت اپنے اعمال کے پسینوں میں ڈوب رہی ہے. باقی انسانیت سورج کی تپش کے اندر، اس ہیٹ کے اندر، اس انارمس ہیٹ کے اندر اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر قرآن کی آیت تلاوت کی اور آپ نے کہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ان کو کسی طرح کی سیڈنس جو ہے وہ ٹچ کرے گی. اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو اس درخت سے الٹا نہیں لٹکنا پڑتا. اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو ایک پاؤں پر 40 سال تک کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہوتا. اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ جو اپنی زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائے وہ اللہ کا ولی ہے. وہ جو اپنے آپ کو عابد سے عبد بنانے کی کوشش کرے، وہ جو کانسٹنٹلی اس پریشانی میں رہے کہ کہیں میں اللہ کو ناراض نہ کر دوں، وہ جس کو اللہ کی ناراضگی سے ڈر لگے، اس لیے کہ جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، آپ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ وہ انسان آپ سے ناراض ہو جائے. تو اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کا خوف کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا حدیث میں کہ رسول اور شہداء ان پر رش کریں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی. ڈیفینیٹلی، موسٹ ڈیفینیٹلی جو رسولوں کا مقام ہے وہ بہت بلند ہے، جو شہداء کا مقام ہوگا وہ بھی بہت بلند ہوگا. میں نے آپ کو ایک گلمس دکھایا تھا کہ جب احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی روحوں کو کہاں رکھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز فوراً کلک کر جائے گی. شہداء کا بھی بہت بلند مقام ہے اور رسولوں کا بھی بہت بلند مقام ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ یہ کیٹیگری وہ ہوگی جس کے اوپر رسول اور شہداء رش کریں گے؟ ایک وجہ جو علماء بتاتے ہیں، اسکالرز بتاتے ہیں، وہ یہ کہ اس کیٹیگری کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ منابر دیں گے، پلپٹس دیں گے، نور دیں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا. دوسری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق، جن کو اللہ تعالیٰ پکار کے اپنے عرش کے سائے میں بلائے گا. حدیث میں آتا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامہ این متحارون بجلال. وہ کہاں ہیں سب لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے میرے جلال کی وجہ سے، میرے مقام کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور بہت جلدی ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا، یہاں تک کہ ان کو روز محشر کی کوئی سختی ٹچ نہیں کرے گی. اور حدیث قدسی میں آتا ہے، الیوم اظلہم یوم لا ظل الا الظل. آج میں ان کو سایہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے میرے سائے کے. یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے اندر آنے کے لیے ہم سب کے پاس فوراً کیپیسٹی ہے. ہم آج سے ہی اس کیٹیگری کے لیے محنت کر سکتے ہیں. قرآن سے جڑ جائیں اور قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں سے محبت کرنے لگ جائیں. سب سے پہلے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام رسولوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ سب وحی کے تار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. پھر تمام لوگ جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے بعد
شہداء اور انبیاء اور صدیقین سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھیں رسول اور شہداء ان پر جو رشک کریں گے، جو انوی کریں گے، یہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے. دنیا میں انوی ہم اچھے معنی میں استعمال نہیں کرتے. جب رسول اور شہداء رشک کریں گے تو مطلب ہوگا کہ وہ ان کے مقام کو دیکھ کر خوش ہوں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آپ کو 3 پیئر ملتے ہیں انبیاء کے اندر جو کنٹمپرری تھے، ایک ہی وقت میں دونوں موجود تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھی تھے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بھی تھے دین کے اندر. پہلا آپ کو پیئر ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا. دونوں ایک ہی وقت میں نبی رسول موجود تھے. اللہ نے دونوں کو الگ الگ قوموں کی طرف بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ار کی طرف بھیجا تھا، پھر آپ فلسطین آئے، پھر آپ نے شام کی طرف ٹریول کیا، پھر آپ مکہ چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کسی ایک نیشن کی طرف نہیں آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مختلف قوموں کی طرف جو تھا وہ تبلیغ کے لیے رسپانسبلٹی کا کام دیا تھا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو امام کہا جاتا ہے پوری انسانیت کا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت دی تھی. لوط علیہ السلام کو صرف قوم لوط کی طرف بھیجا گیا تھا. سڈوم کا علاقہ جو تھا اسی علاقے کی طرف ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا. لیکن یہ دونوں رسول ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم موجود تھے اور اللہ کی بات پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کے سپورٹرز تھے. اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتے آئے تھے قوم لوط کو تباہ کرنے کا میسج لے کے تو ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کے اندر تو لوط ہیں، یعنی وہ لوط کو بھی کہیں تباہ تو نہیں کر دیں گے. تو پھر فرشتوں نے تسلی دی تھی کہ ہم ان کو بچا لیں گے. تو ایک پیئر آپ کو ملتا ہے 2 لوگوں کی محبت کا اور 2 لوگوں کا خالصتاً اللہ کی خاطر محبت کا، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. دوسرا آپ کو پیئر ملتا ہے انبیاء کے اندر، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے صرف 4 مہینے بڑے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے تھے دین کے معاملے میں. دونوں نے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت بھی کی اور دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کیا. تیسرا پیئر آپ کو ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، جنہوں نے ایک دوسرے کو خوب سپورٹ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میرے ساتھ ایک اپوائنٹ ایسا بندہ کر دیں جو میرا وزیر ہو، یعنی جو میرے کاموں کی ذمہ داریوں کو سنبھال لے. اور انہوں نے خود دعا بھی کی تھی کہ وہ کون ہو بندہ؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دیجئے. اسکالرز کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو احسان اپنے بھائی پر کیا، ایسا احسان کسی بھائی نے اپنے بھائی پر نہیں کیا. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو نبوت دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی اور ہارون علیہ السلام کو نبوت دے دی تھی. چوتھا پیئر جو کہ 2 انبیاء کے درمیان میں نہیں ہے بلکہ وہ گریٹسٹ پیئر آتا ہے اسلامک ہسٹری میں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے اور کیسی محبت کا عالم تھا. آپ کو ایک نہیں کئی واقعات مل جاتے ہیں. صرف ایک چیز جو کہ محدثین اور جو کہ سیرت نگار مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا رسول اللہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ اگر رسول اللہ بیمار پڑا کرتے تھے تو ابو بکر بھی بیمار پڑ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو حضرت ابو بکر ان کو دیکھنے کے لیے گئے. گھر واپس آئے تو حضرت ابو بکر کو بھی بخار ہو گیا تھا اور پھر حضرت ابو بکر کی طبیعت خراب تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحت یابی دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھنے آئے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اپنے محبوب کو دیکھ کر میری طبیعت اچھی ہو گئی. یہ خالص محبت تھی جو اللہ کی خاطر دونوں ایک دوسرے سے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن پکاریں گے جو ایک دوسرے کی طرف دوڑتے تھے تاکہ اللہ کی رسی کو تھامے رہیں. 2 لوگ آپس میں صرف اس محبت میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں کہ ان کو دین میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کی اسٹرینتھ فائدہ دے. یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا.